السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں پھر دو بھائیوں کو حاضر خدمت لایا ہوں۔ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ ان کے ملفوظات سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ آج تو میں کہتا ہوں دلچسپی کی انتہا کر دیا دونوں نے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تبصرے کے، دونوں سے ایک ایک سوال کریں گے، پھر اس کا جواب لیں گے، اور پھر ان کے متعلق تیسرے بھائی کی رائے بھی لیں گے کہ اس کا کیا موقف ہوگا۔ جی پتر، اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، سیدھا رکوع میں پہنچ گیا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر، تو کیا اس کی وہ رکعت ہو جائے گی یا رہ جائے گی؟ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، بالکل رہ گئی جی۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وہ رکعت رہ گئی، یعنی اگر سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو اس کی وہ رکعت رہ گئی، یعنی شامل نہیں ہوگی، وہ شمار نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری اور لازمی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی۔ اچھا، یہی سوال پوچھتے ہیں اس کے ایک دوسرے بھائی سے۔ جی پتر، آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ آپ کے بھائی نے جو جواب دیا وہ آپ نے سن ہی لیا۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی وہ رکعت ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی؟ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی، رکعت ادا ہو جاتی ہے، امت کا اتفاق ہے۔ اس کی وہ رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں کوئی مقتدی شامل ہو جاتا ہے تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ وہ رکعت ادا ہو جاتی ہے اور وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی، رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی، رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دونوں کا موقف سنا، دونوں نے اپنا الگ الگ موقف دیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ رکعت ہو جائے گی، ایک کہتا ہے نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے ان دونوں میں سے ایک تو بہرحال جھوٹا ضرور ہے۔ اب جھوٹے کے لیے حکم کیا ہے وہ بھی اس کے ایک اور بھائی سے پوچھتے ہیں۔ پتر، آپ بتائیں کہ جھوٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعیدیں فرمائی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اچھا، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے بڑی سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں اپنے پتر سے اور اپنے پتر کے فالور سے اور سٹوڈنٹ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ ان دونوں میں سے ایک نے جھوٹ بولا ہے، یا پہلے نے جھوٹ بولا ہے یا دوسرے نے جھوٹ بولا ہے، بہرحال ایک تو جھوٹا ضرور ہے نا۔ اور اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ان کے تیسرے بھائی نے جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے جھوٹے کے بارے میں، وہ کس پر فٹ آتا ہے، پہلے پر یا دوسرے پر؟ بہرحال ایک پر تو فٹ ضرور آئے گا نا، یا تو پہلا اس لعنت کا حقدار ہے یا دوسرا اس کا حقدار ہے، یا پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جہنم میں پہنچے گا یا دوسرا جہنم میں پہنچے گا۔ یہ آپ نے بتانا ہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ اگر میں تبصرہ کروں گا پھر آپ ناراض ہوں گے اور کہو گے دیکھو جی مولوی صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے، اس لیے میں تبصرہ نہیں کرتا۔ آپ نے تبصرہ کرنا ہے کہ ان میں سے لعنتی اور دوزخی پہلا ہے، یہ جواب آپ نے دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔